سادات اعظام خلفائے حضور شیخ الاسلام و خلفائے اہل طریقت شورائے اعظام اور میری نگاہوں کے سامنے بیٹھی ہوئی دور دراز تک پیاری پیاری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ کے اس تاریخی شہر اڈونی میں پہلی بار آپ کی محبتوں کے مابین حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوں کہ یہ موقع ہمیں ماہ نور میں میلاد منانے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا، اور آج خانہ خدا کی اس وسیع اور عریض میدان میں متصل ہم سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہم تمام کی تکلیف کو دور فرما کر حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہو اس پر سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی والے نبی کی محبت میں جھوم کر کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ وہ میک تھوڑا اچھا سیٹ کرو، بار بار کبھی تم آواز سے کر رہے ہو کبھی دبا رہے ہو، ایک لائن اس کو چھوڑ دو۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دل کو سکون دے آنکھوں کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بھری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ کمال کا شعر، اور حضرت نے عقیدہ بھی بیان فرما دیا اس شعر میں بڑے پیارے انداز سے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا بے ہوش نہیں، ان کے در پر ایسا جھکا اٹھنے کا بے ہوش نہیں،
اہل شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے اہل شریعت ہے سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے پیارے حسن ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے مولا حسین ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آقا نے تسبیح ہی بڑھا دی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے حضرات گرامی آپ بڑی کسی مصیبت میں ہو پریشانی میں ہو ڈیفیکلٹی میں ہو at same moment same time if anyone help you اسی وقت کوئی آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے اب آپ بتاؤ کیا اس آدمی کو کبھی آپ بھولو گے بولو بھائی نہیں بھولو گے نا جیسے قرض میں آپ مبتلا تھے اور عید میلاد النبی کی برکت سے کسی کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ حضور کی میلاد کی خوشی میں دیکھتے کون مومن بھائی قرض میں ہے مقروض ہے چلو اس کا قرض کی کچھ ادائیگی میں کرا دوں اور اس نے آ کر کے بن مٹھی سے آپ کی ہیلپ کر دیا کبھی اس مدد کو آپ بھولو گے نہیں بھولو گے نا اچھا پرابلم میں آپ ہو اس وقت کوئی آپ کے دوست نے یا کوئی اجنبی نے آپ کو راستہ بتایا کہ تم اس پرابلم میں ہو جاؤ فلاں جہاں چلے جاؤ تمہاری اس تکلیف سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا اور اس کے کہنے سے آپ اس کے پاس چلے گئے جس کے پاس وہ بھیج رہا تھا تو کیا کبھی جس نے بھیجا تھا اس کو آپ بھولو گے بھولو بھائی نہیں بھولو گے نا تبھی تو آپ دیکھو نا دلی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص ہے وہ کبھی اپنی غریبی کو نہیں بھولتا ہے جب دیکھتا ہے بھارت کی جنتا کا ماحول بدل رہا ہے تو ترنت مائک پر آ کے یہی کہے گا ہمیں تو چائے بیچ کر کے ابھی یہاں پہنچے تو کبھی کبھی کسی کی غریبی کا وہ اپنی غربت کا بھی فائدہ لیتا ہے پبلک سے ایموشنل فائدہ لیتا ہے تو پتہ کیا چلا زندگی میں جو آپ کی مدد کرتا ہے جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے آپ اسے بھولتے نہیں ہو اب دوستو اس نے قرض آپ کا ادا کیا پھر اللہ نے آپ کو خوب ترقی عطا فرمائی خوب ترقی دی پھر بھی آپ اسے بھولو گے نہیں بھولو گے تو کیوں نہیں بھول رہے ہو آپ وجہ کیا ہے مدد تو ایک بار کی نا آپ کی only once he has helped you اور جب تک آپ زندہ رہو گے کبھی اسے بھولو گے نہیں ایک ہی مدد میں کبھی بھولو گے نہیں میں نے کہا بھائی اتنی محبت
اس سے کیسے ہو گئی؟ وہ نہ آپ کا بلڈ ریلیشن میں ہے، نہ آپ کے خاندان کا ہے، نہ آپ کے پریوار کا ہے، کچھ نہیں۔ تو آپ کہو گے کہ حضرت جب میں ڈیفیکلٹی میں تھا، پرابلم میں تھا، اس وقت اس نے میری مدد کی۔ اچھا اگر کر دیا تو ہوا کیا اس میں؟ تو آپ کہو گے یہی تو اس کا احسان ہے۔ کیا بولو گے؟ یہ اس کا احسان ہے۔ یہاں تک کہ کتنے یہ بولیں گے جو شریعت کا بھی حکم ہے کہ اگر میں اسے بھول گیا تو میں نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ میں نے دیکھا ہے والد بزرگاں حضور رئیس ملت فرماتے ہیں اگر کسی نے تمہیں ایک گلاس پانی پلا دیا، جب تک زندہ رہو اس ایک گلاس پانی پلانے کا اسے حساب چکانا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہی بیوٹی آف اسلام ہے۔ جیسے ابھی آج ہم آ رہے تھے ایئرپورٹ سے، ایک صاحب تھے گاڑی میں، انہوں نے کہا کہ حضرت صوفی ملت کو بہت احسان ہے، بہت ان کی دعا سے لوگوں کو فائدہ ملا، اور ان کے ساتھ حضرت رئیس ملت آتے تھے اور ان کی دعا سے بھی بہت علاقے میں لوگوں کو فائدہ ملا۔ میں نے کہا کب؟ کہا 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا 20 سال پہلے فائدہ ملا ہو، آج 20 سال کے بعد ان کی اولاد سے جب آدمی ملا تو وہ 20 سال پرانی بات اسے یاد آ گئی۔ یہی مومن کی پہچان ہے، یہی ایمان والوں کی پہچان ہے کہ اگر تمہاری مدد اس وقت جس نے کر دی یا مدد کے لیے کوئی راستہ ہموار کر دیا تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس احسان کو کبھی بھولتا نہیں، بلکہ اپنے بچوں سے کہتا ہے اے میرے بچوں سو، اگر میں مر بھی جاؤں اس کا احسان بہت بڑا ہے، اس کی کبھی بھی بید بھی مت کرنا۔ آج آدمی بولتا حضرت میرے پیر کا احسان ہے مجھ پر، شیخ الاسلام کا احسان ہے مجھ پر، فلاں حضرت کا احسان ہے مجھ پر۔ کیسا احسان؟ کہ میں تو بھٹک جاتا، یہ تو ان کے دامن کرم نے مجھے خدا سے ملا دیا۔ ایک معمولی آدمی ہے جب کامل پیر کے دامن کو تھامتا ہے تو کہتا ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے بچا لیا، انہوں نے مجھے بچا لیا۔ دوستو جو آپ کو بچا لے اس کے احسان کو آپ بھولتے نہیں ہو، جو آپ کی مدد کرتے اس کے احسان کو بھولتے نہیں ہو، جو آپ کو تکلیف کے راستے سے نکال کر کے آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے اس کے بھی احسان کو آپ بھولتے نہیں ہو، جو آپ کو رب سے ملا اس کے بھی احسان کو آپ بھولتے نہیں ہو، جو امام کی تبلیغ سے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا اس امام کے احسان کو آپ بھولتے نہیں ہو، اور جو بھول جاتا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا ہے۔ میرے پیارو بلا تمثیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو دنیاوی بات تھی جو میں نے عرض کی، کسی نے پیسے سے مدد کی، کسی نے دولت سے مدد کی، کسی نے علاج کر کے مدد کی، کسی نے روحانیت سے مدد کی۔ اب یاد کرو اس دن کو جس دن زندہ عورتوں کو زمین میں دفنایا جاتا تھا، بیواؤں کے سر کے شکل میں کالک لگا کے گدھے اور کھچر پر بیٹھا کے گھمایا جاتا تھا، جس دن خانہ خدا میں 307 بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جس دن مرد و عورت میں کوئی فرق نہ تھا، جس دن غلام و خادم میں کوئی فرق نہ تھا، ہر کالا گولے سے دبا کرتا تھا، ہر مظلوم ظالم کے سامنے خندہ پیشانی رہا کرتا تھا۔ ایسے دور میں 12 ربیع الاول کے دن اللہ نے فلک آسمان سے ایک ایسا نور بھیجا، اور بھیجا جب میں پوچھنا چاہتا ہوں، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکات ملا، خدا ملا، کعبہ ملا، مدینہ ملا، صفا اور مروہ ملا، ابراہیم ملے، اسماعیل ملے، داؤد ملے، سینکڑوں انبیاء ملے، لیکن کبھی رب نے کلام نہ فرمایا۔ لیکن جب اللہ اپنے محبوب
آخری نبی کو اس زمین کی بے بسی کو دیکھ کر کے اپنے قرب خاص سے جب بھیج رہا ہے تو رب اعلان فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً میں نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول کو مبعوث